داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ قسطنطنیہ والوں سے نمٹو، فرانسیسیوں پر میں اپنی ضرب لگاؤں گا کہ آئندہ انہیں ہمارے علاقوں کی طرف آنے کی جرت نہیں ہوگی۔ جو مخبران محل وقوع سے متعلق خبریں لے کر آئے ہیں، ان میں سے 2 کو آپ میرے حوالے کر دیں، باقی آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس طرح یہ فیصلہ ہونے کے بعد شیر کوہ نے قسطنطنیہ کے ہراول لشکر کی طرف کوچ کیا، جبکہ مجدد الدین فرانسیسیوں کا رخ کر رہا تھا۔ قسطنطنیہ کے ہراول دستے جو بڑی بے فکری سے مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رہے تھے، شیر کوہ اچانک ان پر وارد ہوا۔ جس طرح کرن با کرن سیر لے رکے انگڑائیاں لیتے، آتش فشاں دزدیدہ انقلاب کے جنوں اور بد دماغوں کے غضبناک گروہ کو اپنا ہدف بنانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ان پر دل کا سکھ چین، روح کا صبر و تحمل، اضطراب و عذاب اور بدبختوں کی آہوں میں تبدیل کر دینے والے بغض و عداوت اور غیظ و غضب کی قہرمانیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ لمحوں کے اندر شیر کوہ نے ان کی حالت ننگ و بدکاری کے جہنم اور بیوہ کی بد نصیبی جیسی ہولناک بنانا شروع کر دی تھی، یہاں تک قسطنطنیہ کے وہ ہراول دستے شیر کوہ سے شکست اٹھا کر حمص کے نواح میں اپنے پڑاؤ کی طرف بھاگے۔ دوسری طرف مجدد الدین فرانسیسیوں کے سامنے بیداری کے حکام و انقلاب کے بور ہنگامہ آرائیوں کے طوفانوں اور انحطاط و زوال طاری کر دینے والے جکھڑوں کی طرح آیا۔ ان پر حملہ آور ہونے سے پہلے اس کے لشکریوں نے منڈلاتے خطرناک سایوں اور زندگی کے اسرار سے بھرپور جذبوں میں سمندروں کے شورش، ہواؤں کے خروش کی طرح تکبیریں بلند کی، پھر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مجدد الدین فرانسیسیوں پر کچھ اس انداز سے حملہ آور ہوا جیسے آخر شب کی سسکتی تنہائیوں میں قہرمانی بے قراری اچانک آتش بن کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے، جیسے ویران اندھیری راتوں میں صحراؤں سے انہیں قضا، جنگل کی دھاڑ کی آہوں اور بے حسی کا تلسم پھیلاتے بیگولوں کے مہیب جکڑوں نے اپنے کام کی ابتدا کر دی۔ مجدد الدین اپنے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث سیال آگ کی صورت موجوں میں جیسے بھنور جلوہ در جلوہ، بجلی کی کڑک اور طوفانوں کے زور کی طرح فرانسیسیوں کے لشکر سے اندر گھستا چلا گیا تھا، اور پھر اس نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ جس طرح قسطنطنیہ والوں کو شکست ہوئی، اسی طرح مجدد الدین کے ہاتھوں فرانسیسیوں کو بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ جس وقت فرانسیسی بھاگ رہے تھے، انہی وقت ایک طرف سے قسطنطنیہ کے عساکر بھی شکست اٹھا کر بھاگتے ہوئے آئے، دونوں لشکر آپس میں مل گئے۔ اس طرح مجدد الدین اور شیر کوہ بھی دونوں اکٹھے ہو کر قسطنطنیہ اور فرانسیسی کے متحدہ شکست اٹھانے والے لشکر کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ یہ تعاقب حمص کے نواح تک جاری رہا۔ شکست خوردہ قسطنطنیہ اور فرانسیسی اپنے اس لشکر میں چلے گئے تھے جس نے حمص کے نواح میں پڑاؤ کیا ہوا تھا، جبکہ شیر کوہ اور مجدد الدین سلطان نورالدین زنگی سے جا ملے۔ صلیبیوں نے گو ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے حمص شہر کے باہر پڑاؤ کر لیا تھا، اور اس لشکر میں قسطنطنیہ اور فرانس کے بڑے بڑے جنگجو اور تلوار کے دھنی سورما شامل تھے۔ لیکن حمص شہر سے باہر پڑاؤ کے دوران 2 انکشافات ان کی بد دلی اور بے حوصلگی کا باعث بن گئے۔ قسطنطنیہ
اور فرانس کے صلیبی متحد ہو کر اس بنا پر سلطان نور الدین زنگی کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی بیمار پڑ گیا ہے، سخت علیل ہے اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ پھر یہ کہ سلطان نور الدین زنگی کے بھائی نصرت الدین نے سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے، تب انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں ترکناز کرنے کی شہ مل گئی۔ لیکن حمص شہر کے باہر پڑاؤ کرنے کے بعد جب انہیں یہ پتہ چلا کہ سلطان صحت یاب ہو چکا ہے اور نفس نفیس اپنے لشکر کی کمانداری کر رہا ہے، تب ان کی بد دلی کی یہ پہلی وجہ تھی۔ ان کے دل چھوڑنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ہراول لشکریوں کے طور پر مسلمانوں کے علاقوں میں جلغار کرنے کے لیے عساکر بھیجے تھے، ان میں سے ایک کو مجدد الدین نے اور دوسرے کو شیر کوہ نے بدترین شکست دی تھی، اور دونوں عساکر اپنے شکست خوردہ عناصر اب پڑاؤ میں پہنچ چکے تھے۔ ان دونوں ہراول لشکریوں کی شیر کوہ اور مجدد الدین کے ہاتھوں شکست بھی صلیبیوں کے لشکر کی بد دلی کا باعث بن گئی۔ ان میں دو عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے صلیبیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے سلطان سے جنگ کر ڈالی تو انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے میں صلیبیوں کا ماضی ان کے سامنے تھا۔ ہر صلیبی لشکر کو ایک طرح سے سلطان نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ یہ صورتحال ان کے لیے انتہا درجہ خطرناک اور تشویشناک تھی، لہذا قسطنطنیہ کے بادشاہ مناول نے سلطان نور الدین زنگی کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے لشکر کے ساتھ ان علاقوں کی طرف آنے کا ہمارا مقصد آپ سے جنگ و جدل کرنا نہیں، نہ ہی آپ کے علاقوں میں یلغار کرنا ہے، بلکہ ادھر آنے کا ہمارا مقصد نصرانی قیدیوں کو چھڑانا ہے جو آپ کی قید میں ہیں۔ منوئل نے سلطان سے یہ بھی درخواست کی کہ اگر سلطان ان قیدیوں کو جو اس وقت مسلمانوں کی اسیری میں ہیں سلطان آزاد کر دے تو نہ صرف یہ کہ سلطان کی ان پر مہربانی ہوگی بلکہ وہ قیدیوں کے عوض مناسب رقم بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان نے یہاں بھی بڑی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے منوئل کی اس التماس کو قبول کر لیا اور فدیہ کی رقم جو طے ہوئی تھی اس سے لے کر مختلف جنگوں میں اسیر ہونے والے نصرانی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے اس فراخ دلانہ اور رحم دلانہ اقدام سے قسطنطنیہ کے بادشاہ نے کئی بار سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ اس نے سلطان کے لیے طرح طرح کے قیمتی پارچہ جات، جواہرات، انتہائی قیمتی خیمہ اور کچھ گھوڑے تحائف کی صورت میں بھیجے۔ اس طرح شرمندگی اٹھاتے ہوئے قسطنطنیہ اور فرانس کا وہ متحدہ لشکر ٹوٹ گیا۔ صلیبیوں کی اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد اب سلطان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایران کا رخ کیا، جہاں نصرت الدین بغاوت کیے کھڑا تھا۔ نصرت الدین کو جب خبر ہوئی کہ شیر کو اور مجدد الدین کے علاوہ سلطان خود اس لشکر میں شامل ہے جو اس کی سرکوبی کے لیے آ رہا ہے، تب اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے اپنی شکست، اپنی ناکامی اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگی۔ ساتھ ہی ایران شہر کے وہ اپنے بھائی قطب الدین کے بیٹے زین الدین کی کمانداری میں دے دیا تھا۔ سلطان نور الدین اپنے بھائی نصرت الدین کی مہم سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک مصیبت اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یروشلم کے بادشاہ نے جب دیکھا قسطنطنیہ اور فرانس کے لشکر
मुसलमानों पर ज़रब लगाने के लिए हमस के नवाह में हैं। साथ ही जब ये भी खबरें मिली कि नुसरतुद्दीन भी बगावत खड़ी कर चुका है, तब इसने भी एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और दमिश्क फतह करने के इरादे से निकला। यरूशलेम के बादशाह बाल्डून को यकीन हो चुका था कि बैक वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और इसके सालार कुस्तुनतुनिया, फ्रांस और नुसरतुद्दीन के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लिहाजा इस मौका पर अगर वो भी हरकत में आए तो दमिश्क फतह करके अपने लिए बेबहा फवायद हासिल कर सकता है। लेकिन बाल्डून की बदकिस्मती कि जिस वक्त वो यरूशलेम से दमिश्क की तरफ कूच कर रहा था, नुसरतुद्दीन को भी जेर किया जा चुका था। लिहाजा नुसरतुद्दीन ने यरूशलेम के बादशाह बाल्डून से निमटने के लिए एक खासा बड़ा लश्कर शेरकोह और मुजद्दुद्दीन को देकर इसकी तरफ रवाना किया। यरूशलेम के बादशाह बाल्डून ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सल्तनत की सरहद पर पहुंचकर पड़ाव कर लिया था, इसलिए कि इसे वहां रात हो चुकी थी। इसका इरादा था कि रात वहां बसर करने के बाद अगले रोज का सूरज जब तुलू होगा तो वो मुसलमानों के इलाकों में दाखिल होने के बाद दूर तक यलगार करता चला जाएगा। इसका मुद्दा और मकसद ये था कि किसी न किसी तरह दमिश्क शहर पर कब्जा कर लिया जाए। इसका ख्याल ये था कि अगर वो दमिश्क शहर पर कब्जा कर ले तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्तोखेज करते हुए नूरुद्दीन की सल्तनत पर कब्जा किया जा सकता है। दूसरी जानिब शेरकोह और मुजद्दुद्दीन भी बड़ी बर्क रफ्तारी से बाल्डून और इसके लश्कर का रुख किए हुए थे। आधी रात के कुछ बाद चारों तरफ खामोशी थी, हर सू हू का आलम था। कायनात की हर शय नींद से लिपट चुकी थी। शेरकोह और मुजद्दुद्दीन अपने लश्कर के साथ बाल्डून के लश्कर से चंद फरसंग के फासले पर पहुंच गए थे। वहां मुजद्दुद्दीन ने असदुद्दीन शेरकोह को मुखातब किया। शेरकोह, मेरे भाई, बाल्डून से निमटने के लिए मेरे जहन में एक तरकीब है। मेरे ख्याल में इस पर अमल करें तो इस बाल्डून को बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त दे सकते हैं। हमारे मुखबर हमें इनके मुहल्ले वकू से आगाह कर चुके हैं और वो इस वक्त हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। इस मौका पर अगर हस्बे साबिक अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, एक तुम्हारे पास रहे, एक मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि अगर पहले मैं या तुम दोनों में से एक आगे बढ़कर बाल्डून से टकराए, मगर ये टकराव सूरज तुलू होने से थोड़ी देर पहले होना चाहिए, और जब बाल्डून का सारा लश्कर सिमट कर मुझ पर या तुम पर हमला आवर हो जाए तो बाद में तुम या मैं इसकी पुष्ट की जानब से हमला आवर होकर इन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनकी बदबख्ती और इनकी शिकस्त के दर खोल सकते हैं। मुजद्दुद्दीन मजीद कुछ कहना चाहता था कि इसकी बात काटते हुए शेरकोह बोल पड़ा, यकीनन ऐसा ही होगा, और पहले मैं हमला आवर हूँगा। जहाँ से हम दोनों भाई अलहदा होते हैं, मैं सीधा आगे बढ़कर सूरज तुलू होने से थोड़ी देर पहले, जबकि फिजाओं में रोशनी फैलनी शुरू हो जाएगी, बाल्डून के लश्कर पर हमला आवर हूँगा। मेरे बाद जब तुम देखो कि इनका पूरा लश्कर सिमट कर मेरी तरफ बढ़ा है और मुझ पर हमले शुरू कर दिए हैं, तब तुम पुश्त की जानब से इन पर हमला आवर हो जाना।